الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ جمعہ کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتاب، آسمانی کتاب تورات کے حاملین کی مثال بیان کی۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جو تورات کے حامل بنائے گئے، یعنی ان کو تورات عطا کی گئی، پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے، یعنی انہوں نے جو اللہ کی کتاب ان کی طرف نازل ہوئی تھی اس کی جو ذمہ داریاں پوری کرنی تھی وہ ذمہ داریاں پوری نہ کی، تو ان کی مثال اس چوپائے کسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، اور کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے کہ بس تم ہی اللہ کے دوست ہو باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اپنے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں مل کے رہے گی، اور پھر تم اس ذات کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے جو عالم الغیب ہے، جو علم غیب رکھنے والی ہے، والشہادہ، اور جو حاضر اور غائب کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ بس تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے۔ یہ 3 آیات ہیں۔ آج انہی 3 مختصر آیات کے روشنی میں چند چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ ایک بات کہی گئی کہ تورات اللہ کی وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور بنی اسرائیل کو احکامات دیے گئے تورات کے ذریعے، اور تورات میں حرام اور حلال، جائز و ناجائز، پاک و ناپاک کی توضیح کی گئی۔ فقہی احکامات تھے، لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ یہ رہا کہ ان میں ایک فتنہ پیدا ہوا، اور اس فتنے کو کہتے ہیں اباحیت کا فتنہ۔ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی بہت ساری مثالیں اور ان کی گمراہیاں بیان کی جاتی ہیں، قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ہمارا حال ویسا نہ فرمائیے گا، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیے گا، ولا الضالین، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کے راستوں پر چلائیے گا۔ غضب نازل ہوا، اس سے یہود کے بہت سارے وہ جماعتیں اور فرقے اور قبیلے جن پہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کا غضب عذاب کی صورت میں نازل ہوا، ولا الضالین، عیسائی دنیا کی وہ گمراہیاں جو انہوں نے اختیار کی اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو دعا کرنے والا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کے راستے پر مت چلا۔ تو یہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب شدہ لوگوں کے راہ پر بھی نہ چلا اور گمراہوں کے راہ پر بھی نہ چلا، اس سے مراد وہ گمراہیاں اور وہ غضب کے اسباب بھی ہے کہ جو اصل گمراہی اور غضب کا سبب بنے۔ ہارون صاحب تھوڑی آواز کر، جو گمراہی اور اصل سبب بنے ان کی تباہی کا اور ان پہ غضب کا۔ تو تورات میں جو احکامات دیے گئے تھے اس میں حرام اور حلال کو بہت واضح کر دیا گیا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام اور حلال کو واضح کر دیا تو اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال سمجھے، ناجائز کو جائز سمجھے۔ اور یہ جو فتنہ تھا یہود میں برپا ہوا اباحیت کا، وہ ہر چیز کو اپنے لیے بوقت ضرورت جائز سمجھنے لگے، اور اس کے باوجود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے مقدس لوگ ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے جو حرام حلال کا فرق انہیں بتایا تھا وہ اس کو نہیں مانتے تھے، مگر اس بات کو مانتے تھے کہ ہم بہت مقدس لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دی، مگر یہ اس کے اہل ثابت نہ ہوئے، اس کی قدردان، اس پر عمل کرنے والے، اس کے حفاظت کرنے والے ثابت نہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کی اس کتاب کی زبان، اس کی سمجھ بوجھ، اس کا فہم، اس کی حفاظت یہ نہ کر سکے۔ کچھ ہی زمانوں کے بعد ان سے کتاب کی زبان بھی کھو گئی، یہ کتاب کو سمجھنے بوجھنے سے بھی قاصر ہو گئے، کتاب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے بھی انکاری ہو گئے۔ تو یہ وہ فتنہ تھا جس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر آپ بہت مقدس قسم کا لٹریچر لاد دو تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میرے اوپر کتنا مقدس قسم کا لٹریچر موجود ہے، کتنا اہم علمی ذخیرہ۔ پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ گاڑیاں، ٹرک، ریلیں، جہاز یہ ذرائع موجود نہیں ہوتے تھے، تو سواریوں میں جو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتا تھا وہ گدھوں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے اور اونٹوں کے ذریعے سے شفٹ کیا جاتا تھا۔ تو اب گدھے کو کیا معلوم کہ اس کے اوپر کتنا اہم لٹریچر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں پر اللہ نے اس سے قبل تورات نازل کی اور وہ تورات کو پڑھنے سمجھنے سے بالکل انکاری رہے، تو وہ گدھوں کی طرح انہوں نے اس کتاب کے ساتھ حشر کیا کہ اس کے حامل ہونے کے دعوے دار بھی رہے، لیکن اس کو کھول کر دیکھنا، اس کے جائز و ناجائز کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ انہوں نے نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے متعلق کہ ہم اس یہود والے فتنے میں مبتلا نہ ہوں، ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن
وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوهُ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے قرآن والو، تم قرآن کو تکیہ ذہنی سہارا نہ بنا لینا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ رات و دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، جیسا کہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ گویا قرآن کریم کے ساتھ اگر وہی حشر لوگ کریں گے کہ یہ معلوم تک نہیں ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو یہ وہی گمراہی ہوگی جو یہود پر غضب کا باعث بنی اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنی۔ اللہ کی کتاب ہو اور لوگ چھوٹی چھوٹی کتابیں، اپنی فنی کتابیں، اسکول کی کتابیں، پرائمری درجے کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے تو اہمیت یہ دے کہ ٹیچر ہائر کریں، اس کے لیے اسکول فیسیں پے کریں، اس کے لیے وہ اپنے وسائل اور اسباب کو بروئے کار لائیں، لیکن دوسری طرف حال یہ ہو کہ اللہ کی کتاب ہو اور اس کی تلاوت تک سیکھنے کا اہتمام نہ ہو، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے کوئی غرض نہ ہو، اس کے حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، تو اس کی مثال ویسی ہی ہوگی جیسی تورات والوں نے بیان کی۔ تورات والوں کی مثال قرآن نے بیان کی۔ یہ قرآن ہی ہے جو ان کے اس عمل کو بڑے واضح طور پر گدھے کے ساتھ مثال دیتا ہے، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم ان جیسا حشر نہ کریں، بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قرآن کو محض اپنے لیے یہ تکیہ مت بناؤ کہ بس تم حاملین قرآن ہو لہٰذا تم بہت مقدس و جنتی لوگ ہو، بلکہ قرآن سے تعلق پیدا کرو، قرآن مجید کو اپنی نجات کے لیے عمل کی ہدایت قرآن کریم سے لو، اور قرآن کریم کے دیے ہوئے عقائد کے مطابق اور یقین اور اتقان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ پھر اس کو پھیلاؤ بھی، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھ لو۔ یہ اللہ کا شکر ہے، قرآن کریم کی ایک معجزانہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا معجزہ رکھا ہے کہ قرآن کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس کو اگر بہت مالدار لوگ، بہت سرمایہ دار لوگ، بہت ذہین فتین لوگ قرآن سے اعراض کریں، اللہ قرآن کی حفاظت کا انتظام پھر بھی کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے ذریعے جس کے بارے میں میری آپ کی توقعات نہیں ہوتی۔ آج صدیوں کے بعد بھی قرآن کریم کی حفاظت آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں میں، کروڑوں میں حفاظ مل جائیں گے، تو یہ قرآن کریم کی وہ معجزانہ کیفیت ہے۔ دوسری بات جو یہودیوں سے خطاب کی گئی وہ یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اس لیے اللہ کے بہت مقدس لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری طرف آئے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے نازل ہوئی، تو ہم بہت ہی مقدس لوگ ہیں۔ اور وہ اپنے یہودیت کو، اپنی قبیلائیت کو اس تقدیس کے ساتھ جوڑتے تھے کہ ان کا یہودی ہونا اتنا مقدس ہے ان کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ لوگ، بہت سارے لوگ آئے، یہودی وقتاً فوقتاً آتے اور آ کر تورات کی نشانیوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ کیا یہ وہی نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ مخلص تھے انہوں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ انہیں وہ نشانیاں نظر آ رہی تھی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کی تھی۔ اس کی ایک مثال کے طور پہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیا، توجہ کی اور دیکھا۔ ایک یہودی وہ اس بات کے منتظر رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن ایک نشانی تورات میں یہ بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے پیچھے جو ہے وہ ایک مہر جو انڈے کی طرح کہ ایک گوشت نما ایک نشان ہوگا، وہ مہر نبوت ہوگی۔ تو وہ باقی نشانیاں دیکھنے کے بعد
ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب گھومتے رہتے اور اس کے منتظر رہتے کہ میں کسی طرح یہ معلوم کر لوں۔ ایک دفعہ تیز ہوا چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے ساتھ وہ مور نبوت انہیں نظر آئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں پائی لیکن ایک نشانی باقی تھی، میں اس نشانی کی تلاش میں بڑے دنوں سے گھوم رہا تھا، آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے پیچھے وہ نشانی پا لی کہ آپ کے کندھوں پر مہر نبوت ہے، لہٰذا میں ایمان لاتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود پہچانتے کتنی اچھی طرح تھے، اور قرآن کریم نے ان کے پہچان کو اور بھی واضح کیا، کہا یہ ایسے آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کی نبوت نبی ہونے کو یہ اتنا اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر ایک اور یہودی عالم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلخ کلامی کرنے لگے، قرض دیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو ان کی طرف بھیج دیتے تھے جب کبھی کسی ضرورت مند حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی آپ نے کوئی سرمایہ جمع کر کے رکھا نہیں تھا، آپ کے پاس جو آتا تھا آپ لوگوں غریبوں مساکین ضرورت مند حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہوئے دے دیتے تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ضرورت مند آ جاتا اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی کے پاس بھیج دیتے اور وہ اس سے قرض لے آتا، چنانچہ وہ قرض کے ذریعے لوگوں کی مدد فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دفعہ ایک یہودی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قرض مالیاتی قرض ادا کرنا تھا، وہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلخ ہو گئے اور سخت گوئی کرنے لگے، سخت بولنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دم سے غصے میں آ کر کہا کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، اور سخت شدت اختیار کر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ ہم سے تلخی سے بات کرے، اس لیے کہ اس کا قرض ہم نے ادا کرنا ہے، تو لہٰذا اب تم ایسا کرو کہ اس کا قرض اس کو تو لوٹا دو، اس ساتھ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ اے عمر، اس کو اچھی طرح مطالبے کا درس دو اور ہمیں تلقین کرو اچھی طرح اس کے قرض ادائیگی کی، اور سخت کلامی مت کرو۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قریب بلا کے کہا اس کے قرض بھی ادا کر دو، اور یہ جو تم نے تلخ کلامی کی ہے اس کے عوض میں کچھ حصہ زائد اسے دے دو جو تم نے اس کے ساتھ سخت گوئی کی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے ان کے قرض کا حساب کیا اور وہ ان کے حوالے کیا، اور پھر کہا کہ بھائی یہ اضافی حصہ اس بات کا دے رہا ہوں جو میں تم سے تلخ ہو گیا تھا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے۔ تو وہ شخص سب کچھ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ حلیم الطبع، برداشت کرنے والے، صبر و تحمل رکھنے والے، بردبار ہوں گے۔ میں نے آپ میں سب خصلتیں نبوت کی دیکھ لی تھی، اس خصلت کا مجھے اندازہ نہیں ہوا، کبھی آپ سے معاملہ نہیں ہوا، تو اس معاملے کو کر کے میں اس کا اندازہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صبر و تحمل موجود ہے، تو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لہٰذا وہ ایک نشانی جو باقی تھی دیکھنا وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور یہ جتنا مال ہے یہ سارا میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور ایمان لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہزاروں معجزات ہیں کہ تاریخ انسانی آج بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ غور کرتے ہیں تو کوئی کسی وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے، وہ حضور کا ایک معجزہ ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے،
کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اخلاقی زندگی کے مظاہرے کو پڑھ کر، ازدواجی زندگی کو پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لامحدود اور ان گنت وہ معجزات ہیں جو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ مگر یہودیوں میں سے ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب نشانیاں حضور میں دیکھ لی تھی، مگر وہ ایمان نہیں لائے اور وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ انہیں مخاطب کر کے فرمائیے، کیا یہود، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے خاص بندے ہو، اچھا یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت ہمارے خاندان میں ہی رہے گی، یعنی حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تو یہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کا دوسرا نام حضرت اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل اور یہودی کہتے ہیں۔ اور یہ جتنے یہود تھے یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہوگا تو ہمارے درمیان سے ہوگا، مقدس ہیں تو ہم ہیں، باقی ساری دنیا ہماری خادم غلام ہے۔ آج بھی یہودی یہی سمجھتے ہیں، اور یہ اس وقت سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے خاندان سے باہر کوئی نبی ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ الیاذ باللہ، یہ تکبر تھا ان کا۔ اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ اللہ کی کتاب تورات ان کے پاس تھی، اللہ کے حرام کو خود سے حلال کر دیتے تھے، ناجائز کو خود سے جائز قرار دے دیتے تھے، سود کو اللہ نے حرام کیا تھا، یہ ٹکا کر سود کے بزنس اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، حالانکہ تورات میں آج بھی سود کی حرمت موجود ہے۔ تو یہ وہ عمل تھا جو ہمیں بھی بڑا متنبہ کرتا ہے کہ محض دعوے سے کام نہیں چلتا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بہت سارے کام لیے، ان کا جو خاص امتحان تھے 4، ان 4 امتحانوں میں سے ایک حضرت اسماعیل کو آ کے مکے میں بسانا، اور پھر مکے میں بیت اللہ کی تعمیر، پھر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل نے ہاتھ کھڑے کیا اور حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ہماری اس بستی میں جسے آپ حضرت ابراہیم آباد کر رہے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے ذریعے، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اس میں ایک رسول کی بعثت فرما جو ان کو تعلیم کتاب، تلاوت کتاب، تزکیہ بالکتاب اور حکمت بالکتاب ان کو سکھائے، حکمت سکھائے، ان کی پاکیزگی، ان کی تربیت کرے، تزکیہ سے مراد تربیت ہے، اور یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کے معنی سمجھائے، اور تلاوت القرآن، تلاوت الکتاب، قرآن کی تلاوت انہیں سکھائے۔ تو یہ دعا چونکہ حضرت ابراہیم نے مانگی اور حضرت اسماعیل نے آمین کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب قبولیت کی گھڑیاں مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی گھڑیاں حضرت ابراہیم کو دی، تو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی فکر کے لیے سب سے پہلے ایک ایسے مربی اور استاذ اور ایک ایسے امام اور نبی کی دعا مانگی جو ان کو اللہ سے جوڑے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے ہم حضرت ابراہیم کی سنت بھول جاتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے ان کی انگلش کی، ان کی ریاضی کی، ان کے میتھمیٹکس کی، ان کے فزکس کی، ان کے دوسرے مضامین کی ہمیں بڑی فکریں لاحق ہوتی ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا ہماری اولادوں کے دین کا کیا بنے گا۔ حضرت ابراہیم کو مہلت ملتی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ دعا مانگیں، تو حضرت ابراہیم اپنی نسلوں تک کے لیے ہدایت اور ہدایت کے استاذ اور امام کو مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت کہ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اے یہود، یہ جو تمہارا گمان ہے کہ تم اولیاء اللہ، تم اللہ کے بہت خاص لوگ ہو، اللہ کے باقی لوگوں کی بنسبت، من دون الناس، باقی لوگوں سے ہٹ کر خاص طور پہ، تو اب تم ایسا کرو کہ تم نبی کی بات کو بھی نہیں مان رہے، تو لہٰذا اب تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ یہ ایک خاص موقع تھا جب یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب آپ کھل کے ان سے کہیں، تاکہ ان کے اندر کی یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ آپ کے نبی ہونے کے بارے میں انہیں معلوم بھی ہے اور یہ آپ کو مانتے بھی ہیں کہ آپ نبی ہیں، لیکن آپ کے اتباع کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ قبیلہ عصبیت ہے، اپنی ذاتی تکبر اور انانیت ہے، لہذا مانتے نہیں ہیں۔ تو اب آپ ان کو چیلنج کریں
کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے خاص مقدس لوگ مانتے ہو اور ہمارا انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو تم فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اب یہود چونکہ جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی آپ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ اس وقت یہ دعا نہیں مانگیں گے یا اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو موت دے دے، یہ دعا نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے حقیقتاً جھوٹے ہیں، لہٰذا انہوں نے اگر یوں دعا مانگی تو ان کے اوپر موت کا عذاب آ جائے گا۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو یہ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں یہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ چونکہ جہالت کی وجہ سے بھی، بعض لوگ ان میں سے جہالت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری تھے، باقی جو بہت سارے جاہل قبائل تھے جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں تھی، جیسے مجوسی وغیرہ تھے یا ہمارے بر صغیر میں ہندو تھے، نبی کو نہیں مانتے، وہ اپنی جہالت پہ ڈٹے رہتے، لیکن یہودیوں کا معاملہ برعکس تھا، تو یہ باقی لوگ تو ایسی باتیں کرتے بھی رہتے تھے، لیکن یہودی وہ ہرگز ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، انہیں معلوم تھا اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ پر ان کا ایمان تھا، لہٰذا پکڑے جائیں گے، تو اس لیے وہ یہ تمنا نہیں کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس وقت ذرا سی تمنا بھی کر لیتے تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ ان پہ آ کے رہتی کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اب اگلی آیت جس میں فرمایا گیا کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، آپ ان سے کہیے کہ وہ موت جس سے تم تفرون، فرار، بھاگنا اختیار کر رہے ہو، جس سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے ملاقات کرے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ظاہری طور پہ انسان کبھی کبھی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، موت کو بہت دور سمجھ رہا ہوتا ہے، اگر آدمی موت کو قریب سمجھے تو اسے گناہوں کی جرأت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں آج کل بیماری چل رہی ہے، کرونا، کووڈ-19، اب اس کا ایک ایسا خوف طاری ہے، ایسی وحشت طاری ہے، لوگ ایک دوسرے کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے سلام نہیں کرتے، کیوں؟ بھئی موت کا خوف ہے، اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، اس سے بیماری واقع ہو جاتی ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ جس کی موت مقدر ہوگی وہی آئے گی، نہ وقت سے پہلے موت آئے گی نہ وقت کے بعد آئے گی۔ ہم تو قرآن پہ ایمان رکھتے ہوئے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو موت مقدم ہو سکتی ہے اپنے ٹائم سے، نہ مؤخر ہو سکتی ہے، جس گھڑی میں موت نے آنا ہے اسی میں آئے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی اپنا تجزیہ تبصرہ نہیں ہے۔ تاہم جو احتیاطیں ہیں اس میں اس قدر کہ احکامات شرعی سے روگردانی شروع ہو جائے، خوف وحشت طاری ہو جائے، عمومی زندگی کو مفلوج کر دیا جائے، اپنی ذات کے اندر بے قرار اور بے اطمینانی اور ہر چیز کو شک اور شبہ سے دیکھا جانے لگے، اگر ایسی کیفیت ہوگی تو یہ بدامنی اور فکر مندی یہ اضافی بوجھ بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بیماری آئی، وہ ایسی ہی تھی جس بیماری کے آنے سے پے در پہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن یہ بات کہ کوئی شخص اپنے وقت موت سے پہلے چلا گیا یہ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسباب موت ہیں، وہ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سبب موت کا بنے گا۔ بسا اوقات بہت سخت بیمار آدمی موت کی کیفیت اور کشمکش سے نکل کے صحتیاب ہو جاتا ہے، اور ایک صحتیاب آدمی روڈ پہ چلتے ہوئے گر کر وہیں پہ پورا ہو جاتا ہے، اپنے بستر پہ سویا اور صبح موت کی حالت میں اٹھتا ہے۔ صحت مند بیمار بستر پہ ہوتے ہیں، وہ صحت مند رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، والد حیات ہوتا ہے اور بیٹا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، یہ اپنے وقت پہ موت کی کیفیت ہے۔ تو موت کے ڈر سے جو ہم نے احتیاطیں شروع کی
یہ موت تو پتہ نہیں کرونا کی آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن جو گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہے، جس کی حقیقت اللہ خود بیان کر رہے ہیں، اس کا خوف میں محسوس کرتا ہوں، ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ اپنے وقت پر تو موت آئے گی، اس کا خوف کسی کو نہیں، لیکن جو کرونا کا ڈر ہے وہ سب کو ہے۔ کیا اپنے وقت پہ موت نہیں آئے گی؟ اس وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے، گناہوں سے ویسے پرہیز نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بیماری، ہر وبا، ہر آزمائش اور ہر تبدیلی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، کوئی بھی ذریعہ موت بن سکتا ہے، لہٰذا گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے حساس ہو جاؤ۔ کیا وہ عجیب شخص ہے کہ جس نے زندگی میں، وہ عورت کہ جس نے زندگی بھر پردہ نہیں کیا اور کفن نے آ کے اس کے پردہ کرایا، کتنی حسرت کی بات ہے۔ اسے زندگی میں یہ خیال نہ آیا کہ وہ لوگوں سے حیا کرتی، آج اللہ کے سامنے جا رہی ہے، اللہ اسے کپڑے میں لپیٹ کر چاہتا ہے کہ اس کے سامنے حاضر ہو۔ وہ مرد جو زندگی میں کبھی نماز کے لیے نہیں گیا اور موت نے اس کو کفنا کر نماز جنازہ کے لیے مسجد کے صحن میں حاضر کیا، یہ کیسی حسرت کی کیفیت ہے، اس کو کبھی شاید گہرائی سے ہم سوچتے نہیں۔ اگر سوچیں تو حقیقت میں جو عبرت حاصل کرنے کی چیزیں ہیں ان پر ہماری توجہ چلی جائے تو یقین کیجئے سرخروئی ہی سرخروئی ہے۔ آخرت کی منزل، آخرت کا سفر اور اپنے وقت پر موت کا آنا جو بالیقین ہے، اس موت کا ڈر، اس کی پریشانی کہ اس میں بے ایمانی کی کیفیت میں گیا تو کیا جواب دوں گا۔ کرونا کی حالت میں گیا تو بڑا خوف ہے، لیکن بے ایمانی کے مرض میں گیا، گناہوں کے مرض میں مبتلا گیا، دل میں بغض، حسد، کینے اور نفرتوں کے امراض کے ساتھ دنیا سے گیا تو کیا بنے گا؟ ان امراض پر کوئی توجہ نہیں ہے، حالانکہ حقیقت حال تو یہ تھی کہ ان بیماریوں سے ان امراض کا علاج کیا جاتا۔ یہ بات خواتین و حضرات بہت اہم ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ جس موت سے بے خوف ہو کر تم یہ گناہ کر رہے ہو اور تم اس موت سے بھاگ رہے ہو، اور یہ بات تم کہہ نہیں پا رہے کہ یا اللہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں موت دے دے، یہ بات تم کہہ نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو جان لو کہ وہ موت پھر بھی تمہیں آئے گی اپنے وقت پر، اور پھر ثم تردون الی عالم الغیب، پھر اللہ عالم الغیب والشہادہ کے سامنے تم حاضر کیے جاؤ گے۔ یہ بات جو ہمیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے کہ کبھی یہ خیال مدم پڑ جاتا ہے ذہن میں کہ اللہ کے سامنے پتہ نہیں کب حاضر ہوں گے، یا بڑا ٹائم ہے، یا دنیا میں آئے کچھ مزے کر لیں اپنی مرضی سے۔ یہ جو دل میں ایسے خیالات، اچھا یقین کے دلائل کو چھوڑ کر شکوک شبہات کے دلائل پہ یقین کرتے، یعنی کوئی عقیدہ بنانا ہو تو ایک بات قرآن کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر بالکل تسلی دے دیں گے، اور ایک وہ بات جس کے دین سے ثبوت کوئی نہیں ہوگا اس کو دین بنا لیں گے شک اور شبہ کی بنیاد پر۔ ہم کہا کرتے ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ جن میں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کی عبادت کرو، تو وہاں بہت سارے ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں اللہ کے غیر سے مانگی جاتی ہیں۔ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، اس معاشرے میں بھی بعض لوگ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے حاجتیں مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے اولادیں مانگتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم جیسے مضبوط دلائل بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سے آپ مانگ نہیں سکتے۔ ایک ہوتا ہے اب آپس کے معاملات جو ایک دوسرے سے بندے کرتے ہیں زندہ رہتے ہوئے، قرض لیا، قرض دیا، یہ بھی امداد کی صورتیں ہوتی ہیں، جو خریدا بیچا، ایک دوسرے کو صدقہ کیا، عطیہ کیا۔ مگر جو دعائیں ہیں، جو عبادت ہے، جو عبادت کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ تو صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، جو دعائیں وہ صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں۔ تو یہ جو خصوصی پہلو ہے کہ ہم شکوک شبہات کی چیزیں بسا اوقات
ایک دم مان جاتے ہیں، لیکن قرآن کے اٹل اور حقیقت دلائل وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ وہ موت جس سے تم ڈر کے بھاگتے ہو یہ تمہیں آ کے رہے گی، وقت مقرر پہ آئے گی۔ الی اجل مسمی، مدت مقرر کے لیے سب کچھ یہاں تخلیق ہوا ہے۔ اس آسمان کی بھی ایک زندگی ہے اور اس زمین کی بھی ایک زندگی ہے۔ اس کے پرندوں، اس کے چرندوں، اس کے درندوں، اس کے دریاؤں، اس کے سورج، اس کے چاند، اس کے ستارے، اس کے انسان، اس کے بچے، اس کے جوان، سب کی ایک مدت زندگی ہے، اس سے زیادہ نہیں جئیں گے یہ۔ اس مدت کے لیے کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو درست سمت چلانا۔ فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال پر توجہ نصیب فرمائے۔ ہماری اس درس کی کوشش اور کاوش یہ ہے کہ ہم سب لوگ فکر مند ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارا اعمال نامہ پیش کرنا ہے، جس اعمال نامے کو انسان خود دیکھ کر کہے گا لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اوہو میرے اعمال نامے نے تو کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں چھوڑا، الا احصاہا، سب کچھ شمار کر دیا۔ اب وہ وقت بالکل کوئی شکوک شبہات کا نہیں، لہٰذا ہماری زندگی کا جو گزر بسر ہو وہ اسلام کے اصولوں سے اخذ ہو، اسلام کے اصولوں سے لیے گئی زندگی ہو۔ اب جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے، جو ہمیں بتائی جا رہی ہے زندگی، یہ اسلام کے اصول و ضابطوں سے اخذ زندگی نہیں ہے، جسے ہم اپنی شادی اور بیاہ کے مواقع پہ عملاً اختیار کرتے ہیں، کبھی ٹی وی دیکھ کر، کبھی ہم مختلف شادی کے دیے گئے پروگرامات کو دیکھ کر جو طریقے ہم اختیار کرتے ہیں وہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں۔ اسلام کے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ دنیا میں یہ بحثیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ زیادتی ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں خلاف شریعت ہیں انہیں تفریحاً اختیار کرنے کے لیے یہ اعتراضات کر لیے جاتے ہیں کہ کون سی تفریحات اسلام میں منع ہے۔ ظاہر ہے اسلام کا ایک اپنا نظام تفریحات بھی ہے، میں بھی اپنی جگہ خوش رہنے کے اسباب اختیار کرتا ہوں، مجھ جیسے لوگ دیگر بھی اپنے آپ کو خوش رکھنے اور رہنے کی کوششیں کاوشیں کرتے ہیں۔ تو جب مزاج شریعت کے تابع ہوگا تو خوشیوں کا انداز اور ہوگا۔ وہی چیز ایک صاحب ایمان آدمی کو میوزک بج رہا ہے کسی شادی حال میں، تو ایک صاحب ایمان آدمی کے درد کو جگا رہی ہوتی ہے اور اسے ناپسندیدہ گزر رہا ہوتا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، باقی لوگوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ خوشی کے اسباب نہیں جانتا، بلکہ کیفیت ایمانی ہے۔ تو خوشی کے اسباب وہ ہوں گے جن میں نیکی ہوگی، اللہ کی فرمانبرداری ہوگی۔ اگر طبیعت اور مزاج خلاف شریعت چیزوں کا پیروکار ہوگا، طبیعت بگڑی ہوئی ہوگی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی سے تفریح نہیں ملے گی، گناہ سے تفریح ملے گی۔ کچھ شیطان کے اسباب ہیں جو اس نے پسند کیے اور اللہ رب العزت کے علیحدہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو طرز زندگی اختیار کیا ان کی تفریح کا سامان وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طرز زندگی پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ایمان والوں کا سامان وہی ہے، اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اس کی بڑی مثال ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے، ان کی زندگیاں دیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔